السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی محافظ ہو آپ کا جہاں بھی آپ ہوں۔ ناظرین کرام، آپ العلم کمپیوٹرز کی ٹائپنگ سے متعلق جو ان کا کورس ہے اس کی دوسری ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو کے اندر آپ نے بخوبی دیکھا کہ ہمیں ASDFG اور اسی طریقے سے سیمی کولن LKJ اور H کی کس طریقے سے مشق کرنی ہے۔ جب یہ مشق اور یہ انگلیاں آپ کی اس والی لائن پر آپ کی اچھی طریقے سے بیٹھ گئی ہیں اور آپ کے ہاتھ چلنے لگے ہیں، کس طریقے سے ذرا آپ دیکھیں دوبارہ ایک مرتبہ۔ تو یہ آپ نے ہاتھ رکھ دیے ہیں اور جب آپ نے 2 دن یا 3 دن لگاتار مشق کی ہے، میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس لائن کی مشق کرنے کے لیے کم سے کم 3 دن کا وقت آپ کو چاہیے یا کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت آپ کو چاہیے، تب جا کر اس والی لائن پر آپ کے ہاتھ بخوبی بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ کے ہاتھ یہیں پر بیٹھ گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ ٹائپنگ کر رہے ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں کو دوبارہ ذرا اچھی طریقے سے مالش کر لیں اور ان کو اچھی طریقے سے بٹھا لیں، اپنے ہاتھ کو ذرا مروڑ لیں، اچھی طریقے سے رکھ لیں، ہے نا، تاکہ ذرا سا آپ کے ہاتھ نرم ہو جائیں، سافٹ ہو جائیں، اور پھر ذرا ہم لوگ ٹائپنگ کے کام پر لگیں گے۔ ٹائپنگ کرتے کرتے جب آپ کو 10 منٹ ہو جائیں، 20 منٹ ہو جائیں، تب بھی اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے مالش کر لیا کریں تاکہ آپ کے ہاتھ کم تھکیں اور آپ کے ہاتھ لگاتار ٹائپنگ کے لیے تیار رہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ کو رکھ لیا ہے، تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ چلنے لگے ہوں گے اور آپ اس طریقے سے ٹائپنگ کرنے لگے ہوں گے کہ ASDFG یہ آپ کا اسپیس بار ہے نا، تو اسپیس بار دبنا چاہیے اس والے انگوٹھے سے اور ہر بٹن کے بعد دبنا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ یہاں پر رکھ لیا ہے، تو A اور S D اور F اور G، دوبارہ ASDFG سیمی کولن، ہاتھ وہیں پر ہے، اس ہاتھ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ تو اب آپ کا سیمی کولن LKJ اور H، امید کرتا ہوں کہ یہ اتنی مشق آپ کی ہو گئی ہوگی۔ جب اتنی مشق آپ کی ہو گئی تو اب ہم ذرا سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے POIU اور یہ آپ کا U اور Y، یہاں دیکھیں دوسرے والے آپ کے ہاتھ پر QWE اور یہاں آپ کا R اور T ہے، تو یہاں آپ کا POIU اور Y، یہاں آپ کا U اور Y ہے، یہاں QWE اور یہاں آپ کا R اور T ہے، تو U اور Y R اور T، U اور Y R اور T۔ جس طریقے سے یہاں آپ کا F اور G ہے، یہاں آپ کا J اور H ہے، تو یہاں آپ کا R اور T، یہاں آپ کا U اور Y ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ یہیں پر رکھے جائیں گے، نہیں محترم، ہاتھ تو ہمیشہ آپ کے بیچ والی انگلی پر ہی رکھے جائیں گے اور بیچ والی لائن پر ہی رکھے جائیں گے، چاہے لکھنا آپ کو اوپر ہو اور چاہے لکھنا آپ کو نیچے ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ کو یہاں پر رکھیں، نہیں، آپ ہمیشہ ہاتھ یہیں پر رکھیں گے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھ کو اوپر لے کے جانا ہے، تو ذرا آپ دیکھیں، تو یہ جو آپ کا P ہے، یہ پورا ہاتھ آپ کا یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسپیس بار جب آپ نے دبا لیا ہے اور آپ نے بیچ والی لائن کی مشق کر لی ہے تو یہ آپ کا ہاتھ تھوڑا اٹھنے لگا ہوگا اور آپ کو ذرا آسانی پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو اب کیا کریں گے آپ؟ POIU اور Y ہاتھ یہ رکھیں گے، اپنے اس ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ ہاتھ کو اٹھانے کے بعد ایسا بالکل نہ ہو کہ بقیہ انگلی آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے اور آپ اس طرح لے کر اپنے ہاتھ کو جائیں، سارے ہاتھ اور اپنے آپ کے ہاتھ کی ساری انگلیاں ایک ساتھ اٹھیں گی۔ جس انگلی سے جون سا آپ کا بٹن ہے وہ انگلی اس بٹن کو دبائے گی اور پھر آپ کا ہاتھ اوپر جائے گا، نیچے آتے ہوئے اسپیس بار دبائیں گے، پھر آپ کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا ہے کہ اوپر مشق کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ تو ہمیشہ بیچ میں رہیں گے اور انہی پر ہم گویا کہ ہاتھ رکھیں گے۔ یہ پورا آپ کا ہاتھ اٹھ کر ان انگلیوں کے ذریعے ان بٹنوں کو دبائے گا اور بٹن کو دبانے کے بعد یہ آپ کا ہاتھ اوپر جائے گا، نیچے آتے ہوئے اسپیس بار دبا کر پھر ہم ہاتھ یہاں پر رکھیں گے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ذرا دیکھیں، تو آپ کا P ہاتھ وہیں پر آ گیا۔ دیکھو میں P دبانے کے لیے میں نے پورا اپنا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور اٹھانے کے بعد پہلے دبا دیں گے آپ بٹن، اب ہاتھ اوپر لے کے جائیں گے، سیمی کولن دبائیں گے، پھر یہاں پر لا کر آپ ہاتھ رکھیں گے۔ دیکھیے آپ P دبا، دیکھیں آپ P، پھر دیکھیں P، میں کہہ رہا ہوں کہ پورا ہاتھ جانا چاہیے بھائیو، یہ پورا آپ کا ہاتھ جائے، ایسا بالکل نہ ہو کہ یہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے دبائیں آپ P۔ اب کیا ہوگا کہ یہ انگلیوں کے دبنے کا بھی خطرہ ہے، اگر آپ اس طرح دبائیں گے
पी कर दिया आपने, तो यहां से ये बटन से ये उंगलियां भी आपकी दब सकती हैं। तो मैंने इसीलिए कहा तवज्जो के साथ में कि जरा ये पूरा आपका हाथ वहां पर जाना चाहिए, इस तरीके से कि पी, हाथ वहीं का पी दबा दिया आपने, हाथ थोड़ा ऊपर गया। अरे भाई ये आपके हाथ जो आपका है ये आपके कंट्रोल में है ना, जितना ऊपर लेके जाएं आ जाएगा, नीचे लाएं आपका आ जाएगा। अब आप आराम से जो है स्पेस बार दबाएं और फिर आप लग रहे यहाँ पर हाथ रखें। देखिए पी ओ आई यू और वाई, जब पता आपको है कि थोड़ा वाई आपका दूर है तो स्पेशल अंदाज में खास तवज्जो देकर थोड़ा आपका हाथ ज्यादा उठाना चाहिए। दोबारा देखें पी 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 पी, देखो मैं हाथ पूरा उठा रहा हूं भाईसियों, है ना, पूरा मैं हाथ उठा रहा हूं और फिर ऊपर ले जाकर स्पेस बार दबा रहा हूं, फिर यह हाथ यहाँ आपके हाथ रखे जा रहे हैं। तो पी ओ आई यू और वाई, दोबारा पी ओ आई यू और वाई। जरा आहिस्ता से आप देखें, पी हाथ ऊपर गया, स्पेस बार दबा दिया आपने, फिर आपके हाथ यहीं पर आ गए। दोबारा फिर ओ, हाथ ऊपर गया आपका, स्पेस बार दबा दिया, फिर आपके हाथ वापस यहीं पर आ गए। आई, फिर आपने हाथ ऊपर गया, स्पेस बार दबा दिया आपने, हाथ वापस आ गया। यू, हाथ ऊपर गया आपका, स्पेस बार दबाया, फिर हाथ यहीं पर रखे गए। वाई, स्पेस बार दबाया, फिर आपके हाथ वापस आ गए। अब देखें पी ओ आई यू वाई, दोबारा पी ओ आई यू वाई। ये हमारा हाथ चूंकि पहले से क्या कहते हैं आदी हो चुका है बीच वाली लाइन की मशक करते हुए, ये आपका हाथ उठने लगा है। जब ये आपका हाथ उठने लगा है तभी तो हम पी ओ आई यू है ना, पी ओ आई यू आई की हम मशक कर रहे हैं। अगर ये आपका हाथ यहीं पर कैद हो जाता और ये आपका हाथ ना उठता तो फिर हम ऊपर मशक करने के लिए अपने इस हाथ को नहीं उठा सकते थे और इसमें काफी आपको परेशानी होती। तो इसलिए हमने जब इस हाथ को सीख लिया उठाना तो हम गोया कि ऊपर की मशक कर रहे हैं। दोबारा पी ओ आई यू वाई, दोबारा पी ओ आई यू वाई, दोबारा पी ओ आई यू वाई। ये आपके हाथ बिल्कुल अच्छे अंदाज में, हाथ बिल्कुल आपके सीधे ना हो, ये उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी ना हो, इस तरह से मुड़ी हुई हो और आपके हाथ पर अच्छी तरह से इन बटनों पर बैठ रही हो। फिर दोबारा पी ओ आई यू और वाई। जब लगा आपको कि इसकी काफी मशक हो गई है, 10, 15, 20 मरतबा हो गई है, तो जरा अब जो है तवज्जो करेंगे इस वाले हाथ पर। मैंने पहले भी कहा कि ये आपका हाथ नहीं उठेगा, ये आपकी उंगलियां जो है इन पूरे जो है हाथ की उंगलियां जो आपके हैं इन बटनों पर आपकी जाएंगी। किस तरीके से देखिए, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, दोबारा क्यू डब्ल्यू ई आर टी, दोबारा देखें क्यू डब्ल्यू ई आर टी। अब ऐसा इस वाले हाथ के अंदर भी ना हो कि ये आपके हाथ रखे हुए हैं और आपका हाथ इस तरह जा रहा आर या ई या डब्ल्यू या क्यू, तो इसमें क्या होगा, खतरा है, खदशा है इस बात का कि इसके साथ में जब आप दबाएंगे ना तो ये जो उंगलियां आपकी हैं इन उंगलियों से आपके बटन दब जाएं और गलती आपसे हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हाथ की उंगलियां तमाम की तमाम जाएंगी, बटन दबाना है जिस वाली उंगली से उससे आप बटन दबाएंगे और अपना हाथ वापस ले आएंगे। दोबारा देखें, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, स्पेस बार तो आपको दबाना ही है हर बटन के बाद। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी, दोबारा पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी। अच्छा, जिस तरीके से मैं बाकायदा बोल रहा हूं इसी तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी है ताकि आपको हुरूफ याद हो। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी, पी ओ आई यू और वाई, पी ओ आई यू और वाई। ये मोहतरम आपके दूसरी लाइन की मशक हो गई जिसमें आपने पी ओ आई यू वाई और क्यू डब्ल्यू ई आर की आपने
مشق دیکھی. اب انشاءاللہ العظیم تیسری ویڈیو میں آپ اس کی مشق دیکھیں گے. تو میں آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ یہ جو میں مشق کرائی میں نے آپ کو اس والے جو ہے کیا کہتے ہیں لائن کی، یہ مشق آپ کی 2 گھنٹے کے اندر اور 2 دن کے اندر بآسانی ہو جائے گی. اگر آپ ایک دن کے اندر 1 گھنٹے کا استعمال کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ نکالتے ہیں ٹائپنگ کے لیے، کیونکہ یہ لائن تھوڑا مشکل ہے. جب اس کی آپ کی مشق ہو جائے گی بآسانی تو پھر اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. 2 گھنٹے کے اندر اور 2 دن کے اندر آپ کی انشاءاللہ العظیم اس والے کیا کہتے ہیں آپ کے ہاتھ اس لائن پر بآسانی بیٹھ جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ العظیم. آئندہ ویڈیو میں ہم ملیں گے تیسری لائن کے ساتھ میں کہ ہم اس کی مشق کس طرح سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.